بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ ہارون عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین حضرات، ہم پہلے بھی متعدد دفعہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری خواتین کا بڑا اہم رول ہے. خاص طور پہ طب کے اور تعلیم کے شعبے میں ہماری خواتین گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں. آج جس شخصیت نے اس پروگرام کو رونق بخشی ہے، آپ ہیں محترمہ ڈاکٹر شازیہ ساجد صاحبہ. کنیٹ کالج میں اردو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں. بہت قابل خاتون ہیں، انہوں نے باقاعدہ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحبہ، ہم بچوں کو اصل میں یہ بتاتے ہیں کہ تعلیم کے جو چیلنجز ہوتے ہیں اس میں بہت سے مقامات آتے ہیں جب آدمی کو اپنا فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو آپ بتائیے گا، آپ کا اسکول کالج وغیرہ کیسا گزرا، کیسا ٹائم تھا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اس موضوع پہ بات کر سکوں. تو اگر سب سے پہلے بات اگر میرے تعارف کی جائے تو اس طرح سے ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ ضلع سیالکوٹ کے ایک قصبہ سے ہے، اور میری جو فیملی ہے وہ ایک سیاسی فیملی ہے، اور ایک ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے کہ ہماری مشترکہ خاندان میں ہماری تربیت ہوئی ہے. اور ابتدائی تعلیم میری وہیں سے تھی، اور اس کے بعد میں نے سیالکوٹ گورنمنٹ کالج سے جیسے ہی میں نے بی اے کیا تو میری شادی طے ہو گئی. بلکہ اس طرح سے طے ہوئی کہ میرا رزلٹ جو تھا وہ شادی کے 3 ماہ بعد آیا. جی، تو ماں باپ کو بہت جلدی تھی. بہت جلدی تھی، بس وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے لکھا ہوا تھا کہ ایگزیکٹلی 1 مہینے کے بعد میری والدہ کی وفات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کچھ اس کی ظاہر ہے، بالکل اس کی پلاننگ بہترین ہے. تو شادی ہو گئی بہت چھوٹی عمر میں، 19 سال کی عمر میں، اور میرے ہسبینڈ وابڈا میں تھے اور گریڈ 17 کے آفیسر تھے، اور ایک اچھے ماحول سے ایک اس سے بھی زیادہ اچھے ماحول میں آ گئی. اور خاص طور پر ایک اس طرح کی زندگی جہاں پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، رابطہ، تو جیسے ہوتی ہیں گورنمنٹ کالونیز ہوتی ہیں ان میں رہنے کا اتفاق ہوا، اور بہت سارے ایسے لوگوں سے ملنا جو آفیسرز کی بیگمات سے، اور اچھا، مطلب اچھا خاصا ایکسپوجر تھا. یہ فرمائیں کہ گریجویشن جو آپ نے کی تھی کیا سبجیکٹس تھے آپ کے؟ میرے آرٹس کے سبجیکٹس تھے، اور اس میں اسپیشلی جو اردو تھا، اردو ایڈوانس تھا میرا، اور اردو سے میری دلچسپی شروع سے تھی. میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرا ننہال جو ہے، میری نانی اماں میری ہائی اسکول کی پرنسپل تھیں، اور میرے نانا جو تھے وہ ہائی اسکول بوائز کے پرنسپل تھے، گورنمنٹ ہائی اسکول کے پرنسپل تھے. اور آپ گریجویشن تک آپ نے کالج تک کی. تو ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے غیر نصابی سرگرمیاں، جس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، اور وہ بہت ضروری ہوتی ہیں. کھیلوں میں حصہ، مباحثے، اور وہ جو ہوتے ہیں بیت بازی کے مقابلے اور ڈرامے، آپ اس میں حصہ لیتی تھیں؟ جی، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ننہال میں ٹیچنگ کا تھا بہت زیادہ. میری دونوں خالائیں جو تھیں وہ بھی استاد تھیں، اور اتفاق کی بات ہے، جی اساتذہ کا گھرانہ ہے. جی، اساتذہ کا گھرانہ ہے. اور اس طرح سے سمجھیں کہ مجھے ورثے میں یہ پیغمبروں کا شعبہ جو ہے یہ مجھے ورثے میں ملا ہے. اور کچھ کہتے ہیں نا کہ ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بائی برتھ ٹیچر ہوتے ہیں. تو میں اپنے اندر محسوس کرتی تھی کہ جب مجھے کسی کو سمجھانا پڑتا ہے یا کچھ تو میں اچھے طریقے سے سمجھا پاتی ہوں، لیکن کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں بھی اس شعبے میں آ سکتی ہوں. تو بہرحال شادی کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، آپ کھیلوں کا بتا رہی تھی، کون کون سے کھیلوں میں؟ جی، کھیلوں میں ہر طرح کی غیر نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، ڈراموں میں حصہ لینا، لکھنا لکھانا، اور میگزین میں، اسکول کے کالج کے میگزین میں. بالکل، بلکہ وہ جو انٹر اسکول کمپٹیشنز ہوتے تھے ان میں، ڈیبیٹس میں بہت زیادہ جی مقرر تھی، میں اچھی مقرر تھی. تو اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی رہی، اور کچھ خالہ کے ہونے کی وجہ سے اسکول میں بہت زیادہ ہر چیز میں ایک خود اعتمادی آ جاتی ہے نا بچوں میں، کہ اپنا کوئی ہے یہاں پہ گائیڈ کرنے والا کوئی. بالکل.
تو وہ رہنمائی ان سے مسلسل ملتی رہی کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوا. بڑا فائدہ جی. تو ہمیشہ سے ہر طرح کی جو ہم نصابی غیر نصابی سرگرمیاں ان میں حصہ لیتی ہوں. آپ یہ بتائیے کہ جو کھیل کود ہوتے ہیں اور یہ ساری سرگرمیاں، اس کی کیا اہمیت ہے تعلیم کے ساتھ؟ بچوں کی فزیکل جو فٹنس ہے اس کے لیے کتنی اہمیت ہے اس کی؟ اس کی اہمیت سے تو میرا خیال ہے کہ کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں آج سے شروع کرتی ہوں پھر پیچھے کی طرف جاتی ہوں کہ اگر آج کا جو سلسلہ ہے کام کا، جس طرح سے پورا دن لوگ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اور پورا کا پورا کام ان کا صرف اور صرف ایک ڈیسک اور ایک چیئر تک محدود ہے، ایک اسکرین تک محدود ہے، تو اس میں بھی اب جو جدید تحقیق ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کر آپ کو 5 منٹ کے لیے چلنا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی اور ایکٹیویٹی کرنی ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کی ہماری ایک طرح سے تصدیق کی مہر ثبت کر دیتی ہے کہ جو ہمارے ہمیشہ سے ہمارے نظام تعلیم کا حصہ رہا ہے غیر نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں، وہ تعلیم کو ہی ایک طرح سے فروغ دینے کے لیے. اور دیکھیں کہ تعلیم صرف جو ہے وہ ایک تعلیم تو ایک چیز ہے نا جو کتابوں سے بھی ہم لے سکتے ہیں، لیکن جو تربیت ہوتی ہے وہ ان نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں سے ہوتی ہے. کس طرح سے کہ جب ہم اپنے بچوں کو ان میں شامل کرتے ہیں، ایک پورا جو کوئی ٹیم کا لیڈر بن جاتا ہے، وہ پوری ٹیم کو لیڈ کرتا ہے، اس کو منظم کرنا آتا ہے، اس کو لوگوں سے کام لینا آتا ہے، اس کو ڈسپلن کا پتہ چلتا ہے، لوگوں سے کس طرح کام لینا ہے، اپنی ٹیم کے ساتھ کیسے آپ نے رویہ رکھنا ہے، اور پھر وسیع القلبی بھی پیدا ہوتی ہے. آپ ہار بھی جائیں تو پھر بھی آپ کو ہاتھ میں لانا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت سب سے بڑی کمی جو میں محسوس کرتی ہوں وہ قوت برداشت کی کمی. ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو وہ اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تربیت کی کمی ہے کہ وہ جب ہم رہتے تھے مشترکہ خاندانوں میں تو وہ بچے ان کی تربیت اپنے آپ ہوتی تھی. وہ جب اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ وہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کر رہے ہیں اور پھر وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہ رہے ہیں، تو وہ بہت ساری تربیت جو ہے وہ ایک نادانستہ طور پر ہوئے جاتی تھی اور بالکل ہوتی تھی. اور وہ جو اعلیٰ روایات تھی نا جی وہ سینہ بسینہ بھی اور عملی طور پر بھی وہ اگلی نسل میں اپنے آپ منتقل ہوتی رہتی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، سب لوگ ماشاءاللہ، تو اب بچوں میں مذہب سے رغبت تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے. جب سے یہ آپ نے جیسا کہ فرمایا کمپیوٹر اور موبائل وغیرہ آئے ہیں تو بچوں کی تربیت جو ہے وہ کسی اور طرف، یعنی جیسے موبائل ہے اس کا ایک پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے اور ایک نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ معاشرے میں اوور آل فرسٹریشن ہے لہٰذا جو شیطانی وسوسے ہیں وہ زیادہ بچوں کو متاثر کر رہے ہیں. اس کا کیا حل ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہمیشہ سے برائی تو پرکشش رہی ہے اور آسانی ہے اس میں، تو گناہ میں لذت ہے، برائی میں آسانی ہے، تو ہمیشہ جو قیمتی چیز ہے وہ تو محنت سے حاصل ہوتی ہے. اور جو بات میں تربیت کی کر رہی تھی کہ بہت چھوٹی عمر سے ہم بچوں کی تربیت ان کو کوئی ڈنڈا پکڑ کے نہیں کر سکتے. ایک طرح سے ایک جو چھوٹا بچہ ہے جو پروان چڑھ رہا ہے آپ کے زیر سایہ، وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے ایک درخت کے ساتھ ایک بیل جب چڑھتی ہے تو اس کے اندر اس درخت کی پوری خصوصیات آ جاتی ہیں. یہ قدرت ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ جو جس کے زیر سایہ پلتا ہے وہ اسی کی خصوصیات اس کے اندر ہوتی ہیں. تو یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح کا سایہ ان کو فراہم کر رہے ہیں. تو جو مذہب یعنی پیرنٹس کی پہلی ذمہ داری سب سے پہلی پھر اساتذہ کی. بالکل اساتذہ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں اکثر اپنی طلباء سے کہتی ہوں کہ آپ زیادہ وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، تو ہم پر زیادہ ذمہ داری ہے آپ کی شخصیت کے ہر پہلو کو نکھارنے کی. تو یہ
اساتذہ ذمہ داری اپنی محسوس کرتے بھی ہیں، اور جہاں تک میرے کنیڈ کالج کا تعلق ہے یہ سب جانتے ہیں اس ملک میں، ملک سے باہر بھی، کہ کنیڈ جو ہے وہ کسی بھی لڑکی کی، کسی ینگ گرل کی، ینگ لیڈی کی تربیت کرنے کا ایک بہترین ادارہ ہے، جو ہر طرح سے اس کی شخصیت کے ہر پہلو کو نکھارتا ہے۔ یہاں پر آپ طالبات کو دیکھ لیں، آپ اساتذہ کو دیکھ لیں، اتنا یہ پرسکون اور بہت کمفرٹیبل اور بہت اچھا ماحول ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ آج کل پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہے تعلیم جی، اور چھوٹی چھوٹی کوٹھیوں میں اسکول اور اکیڈمیاں کھل گئی ہیں، بچہ اسکول سے آتا ہے 3 بجے، پھر وہ اکیڈمی چلا جاتا ہے، 8 بجے وہ واپس آتا ہے، اسے کھیلنے کودنے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور پھر وہ کمپیوٹر کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو یہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ اسکولوں کو اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہے وہاں پہ پرابلم؟ یہ ہے کہ وہاں اساتذہ کی تربیت نہیں ہے، جو گورنمنٹ اسکول ہیں آپ دیکھیے کہ اس میں او لیولز اور اے لیولز کی وہ نہیں ہے اساتذہ کی تربیت، تو مجبوراً لوگوں کو ادھر آنا پڑتا ہے۔ تو اب کے خیال میں کیا حل ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو اسکول یا کسی بھی تعلیمی ادارے کا جو کانسیپٹ یا اس کا نظریہ ہے وہ تو ذہنوں کو کھولنے کے لیے ہے۔ اگر آپ تنگ تنگ جگہوں پہ یہ تعلیمی ادارے بنا دیں گے تو وہاں ذہن کیا کھلیں گے؟ اب وہ تعلیم ایک ذریعہ معاش بھی بن گئی ہے نا، اس میں ذریعہ معاش بن گئی ہے، اور جب آپ ایک دیکھیں کہ ہم اکثر اپنے جب خاص طور پر جو پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، اکثر میرے لیکچر میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ میں ان سے کہتی ہوں کہ بعض جو پروفیشن ہیں وہ پروفیشن ہیں، لیکن کچھ پروفیشن ایسے ہیں جو ساتھ عبادت ہیں، بے شک، اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو ایسے پیشے اختیار کرتے ہیں کہ ساتھ، اور ان میں سب سے سر فہرست اساتذہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں۔ اگرچہ سارے جو پروفیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں، سوسائٹی کی خدمت کر رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو جو اساتذہ کا کردار ہے، اساتذہ بنانے والے ہیں سوسائٹی کو، والدین سے بھی زیادہ۔ کہ اگر میں اپنے بچپن کی میں بات کروں تو مجھے جو سب سے زیادہ استاد اچھے لگتے تھے، میں گھر آ کر ان کی نقل اتارتی تھی، اور ابھی بھی ہمارے جو بچے ہیں، اگلی نسل ہے جو ہماری، وہ بھی آ کے اپنی انہی اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں جو ان کو زیادہ پسند ہیں۔ تو یہ تو رول ماڈل ہوتے ہیں، جی، انسانی فطرت ہے کہ وہ جس شخصیت کو پسند کرتے ہیں اس کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اساتذہ کی ہی زیادہ جو ہے تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ بچے یا طلبہ جو ہیں وہ زیادہ وقت تو انہی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں 3 بجے 4 بجے، بڑے شہروں میں تو یہ وقت، یہ دورانیہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے کہ ٹریولنگ ٹائم اس میں ایڈ ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ والدین کا کردار تو ہے ہی، کیونکہ بہت سارا جو ایکسٹینڈڈ جو ٹریننگ ہے یا تربیت ہے وہ تو والدین نہیں کرنی ہے۔ ریلیٹیوز کے ساتھ کیسے ملنا ہے، کس کے ہاں جانا ہے، کس کو کیا آداب جو ہیں بالکل وہ انہوں نے دینے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایک ایز اے ہول ایک جو انڈیویجول ہے اس کو تو نکھارنا اور بنانا استاد نے۔ اچھا ایک اور بات بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ اب جو ہے نا طبقاتی فرق بڑا آ گیا ہے، یعنی جو پرائیویٹ اسکول ہیں بہت مہنگے ہیں، اس کی عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، اور جو سرکاری اسکول ہیں ایک بچہ ٹاٹ پہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں۔ تو یہ فرق جو ہے یہ گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہمارے یعنی کہ خاص طور پہ جو ہمارے فیلنتھراپسٹ ہیں یا جو سماجی کام کرتے ہیں ان کی ذمہ داری۔ کیسے یہ فرق ختم ہوگا، یہ جو روپے پیسے کی وہ؟ دیکھیں، طبقاتی جو تقسیم یا طبقاتی جو فرق ہے یہ تو ہمیشہ سے ہے، اور یہ جو لیکن ساری دنیا میں تعلیم کے معاملے میں طبقاتی فرق نہیں ہے۔ اگر پرائم منسٹر یو کے کا جو ہے اس کا بیٹا جس اسکول میں پڑھ رہا ہے اس میں ہی میرے جیسے آدمی کا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی آپ کے پاس آپشن ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پرائیویٹ اسکولنگ میں چلے جائیں۔ لیکن جنرلی تو گورنمنٹ اسکول اتنے اچھے ہیں، جنرلی گورنمنٹ اسکولز ہیں، لیکن ہم ہمارا رویہ ہے کچھ اس طرح کا، جنرل رویہ ہے ہمارا کہ ہم اپنی چیزوں کو نا انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا جو بھی میرا ایکسپوئر ہے، میرا ایکسپیرینس یہ ہے
کہ اسکولز، گورنمنٹ اسکولز کہیں پہ بھی ہیں نا، ٹھیک ہے وہ فرسٹ ورلڈ کے اسکولز ہیں، وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کمپیریزن ان کا نہیں ہے، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے، ایک ہی طرح کی تعلیم ہے، ایک ہی طرح کا ماحول ہے، اور وہ اتنا ایکسٹرا آرڈنری ماحول نہیں ہوتا. وہ ظاہر ہے وہ رچ کنٹریز ہیں، ان کا ہمارے سے کمپیریزن نہیں ہے، کمپیریٹیولی بہتر ماحول ہوتا ہے ان کا، لیکن ہم کر سکتے ہیں، اور یہ انفراسٹرکچر تو ہمارے پاس موجود ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ گورنمنٹ لیول پہ اگر ہو جائے تو وہ تو پھر پوری قوم کی بھلائی ہے اس میں. اچھا آپ بتائیے، آپ ایک ماں بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ نے بتایا آپ کی 3-4 بیٹیاں ہیں، آپ نے تربیت کی ہے. آج کل بچوں کی جو خوراک کی وجہ سے ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے، خاص طور پہ یہ جو برگرز ہیں اور یہ جو پیزا ہے اور یہ جو ساری چیزیں پیپسی کولا، اس سے بچوں کی صحت، بچے بہت موٹے ہو گئے ہیں لیکن فزیکلی وہ فٹ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ آج کوئی بچہ دال اور بیگن کھانے کو تیار نہیں ہوگا، کیسے کریں گے؟ بس ہر زمانے کے چیلنجز اپنے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے زمانے کے چیلنجز کے مطابق خود کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں تک اس کو پورا اتر سکتا ہوں. لیکن یہ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں. تو اگر آپ میرے گھر کی بات کریں تو جب تک میرے بچے یونیورسٹیز میں نہیں چلے گئے، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے یا ہماری عام زندگی کی جو روٹین تھی، ہمارے گھر میں باہر سے کھانا نہیں آتا. گڈ. ہر چیز گھر پہ بنتی تھی، اور ویکینڈ پہ البتہ ہم نے مختلف جو یہ ڈی سوم وغیرہ سروسز کلب وغیرہ ہیں، وہاں پہ ضرور لے کے جاتے تھے بچوں کو، ان کو ونس ان اے ویک ضرور لے کے جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ مہمان آ گئے ہیں تو آپ باہر سے کھانا منگوا لیں، وہ گھر پہ ہی بنے گا. اور جہاں تک ناشتے کا، جو سب سے آج کل میں سب سے پہلے اپنی کلاس میں جا کے پوچھتی ہوں کہ کون کون ناشتہ کر کے آیا. تو میں نے تو ہمیشہ سے یہ کیا کہ جس نے ناشتہ نہیں کرنا وہ اسکول نہیں جائے گا. اچھا جی، تاکہ فریش ہو کے. جی، وہ مطلب چاروں بیٹھی ہوتی تھیں اپنے، ماما دل نہیں چاہ رہا، وہ میرا یہ ہوتا تھا کہ میں ورائٹی رکھ دیتی ہوں. اچھا، کچھ بھی کھائیں، تھوڑا کھائیں. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اس طرح سے ٹرین کرے کہ ناشتے کے بغیر وہ نہیں جا سکتے اسکول. جی خواتین و حضرات، آپ ڈاکٹر شازیہ ساجد صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں، بڑی انفارمیٹیو باتیں کر رہی ہیں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین و حضرات، آپ ڈاکٹر شازیہ ساجد صاحبہ کی گفتگو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ شروع میں فرما رہی تھیں کہ آپ نے گریجویشن کی تو آپ کی شادی ہو گئی، جی، اور اس کے بعد شادی کے بعد آپ نے ڈاکٹریٹ تک کی. جی، تو یہ کیسے ہو گیا یہ سارا کچھ؟ بس یہ ایک ایسی کہانی ہے جو میں ضرور سنانا چاہوں گی تاکہ کسی بہت سارے جو ہیں لڑکیاں، ان کو ہمت ملے گی، اور وہ ان کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی ان کی ہوگی کہ وہ بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ میرے ننیہال میں اساتذہ تھے موسٹلی، تو میرے والد صاحب کو بھی میں نے جب ہوش سنبھالا ہے تو اکثر میں نے کلام اقبال، بال جبریل، بانگ درا پڑھتے ہوئے دیکھا. کبھی جانا ان کے پاس بیٹھنا تو انہوں نے اشعار یاد کروانے. اچھا، وہ بھی پرنسپل تھے نا کالج؟ نہیں، ابا تو نہیں تھے نا. جی، تو وہ تو پالیٹکس سے ان کا تھا تعلق، سیاست سے تعلق تھا، مقامی سیاست سے. جی، 25 سال انہوں نے ماشاءاللہ. اچھا. تو انہوں نے اشعار سنانے، یاد کروانے، پھر سننا. تو اس سے ایک جیسے ایک تربیت ہوتی ہے کہ ایک ذوق پیدا ہو گیا. تو اردو کے ساتھ، ادب کے ساتھ دلچسپی رہی. چھوٹا موٹا لکھنا بھی، بڑے بھائی نے بڑی حوصلہ افزائی کرنی، چھپوا دینا، پھر بتانا دیکھو تمہارا چھپ گیا. بس وہ چیزیں وہیں تک رہ گئیں. تو وہ ایک جو روایتی سی ہوتی ہے سوچ کے بس بی اے کر لیا تو بس سب شادی ہو گئی. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے بی اے کے فوراً بعد، ایگزام کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی. رزلٹ آیا تو میرے ہسبینڈ جو الیکٹریکل انجینئر ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا جو ہے رزلٹ تو بہت اچھا ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ آگے پڑھ لیں. اچھا. تو جیسے ہمارے ہاں تربیت تو بیٹیوں کی ایسی ہی کی جاتی ہے نا کہ شادی کے بعد بس اگلی وہ نسل کو دیکھنا ہے، ہسبینڈ کو دیکھنا ہے، اپنے گھر کو دیکھنا. بڑی بھاری ذمہ داری. تو میں نے بالکل انکار کر دیا. میں نے کہا کہ نہیں، میں نے بالکل نہیں پڑھا. بڑی بیٹی پیدا ہوئی ماشاءاللہ،
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 اور بیٹیوں سے نوازا. تو خیر سے 4 بیٹیاں ہماری ماشاء اللہ. تو وہ ان میں اتنا زیادہ محو ہو گئی کہ وہ بھی بھول گئے کہ مجھے پڑھانا ہے اور میں بھی بھول گئی کہ میں نے پڑھنا ہے. البتہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی بچیوں کے لیے پوری طرح سے, کیونکہ ہم رہتے تھے انڈیپینڈنٹ, میرے ہسبینڈ وابڈا میں تھے تو ہم موو کرتے رہتے تھے مختلف سٹیز میں. 93 میں ہم آ گئے لاہور میں, اور اسپیشلی آئے بھی اسی لیے کہ بچوں کی ایجوکیشن شروع ہونے والی ہے. تو اب ہم تو ایک اگر میں بات کروں تو میرے ہسبینڈ نے کبھی بھی بیٹیوں کو لے کر نہ کبھی کوئی ایسا ان کے کسی رویے سے مجھے پتہ چلا ہے, اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ سے بات کی کہ بیٹیاں ہیں تو ان کو بس ٹھیک ہے عام سے اسکولوں میں پڑھا لیتے ہیں, کیا ان پہ خرچ کرنا ہے کل کو. تو انہوں نے ہمارے پاس ہماری اپنی قوت, اپنا وقت اور اپنا سرمایہ جو کچھ بھی تھا ہم نے اپنے بچوں پہ لگایا. ماشاءاللہ, بڑی اچھی بات. دونوں نے. گڈ. جیسے میں بچوں کو سارے سبجیکٹس پڑھاتی تھی تو میتھ سے میری جان جاتی تھی, تو وہ میرے ہسبینڈ باقاعدہ بیٹیوں کو اس طرح سے میتھس کروایا ان کو ماشاءاللہ کہ وہ سب کی سب میتھس کی ایکسپرٹس ہیں ماشاءاللہ, چاروں ماشاءاللہ. تو ایک بلکہ بیچ میں ڈاکٹر ہے, اس کا بھی میتھ بہت اچھا ہے. اچھا, آپ بی اے پاس تو تھیں, گریجویشن آپ نے کی ہوئی تھی, پھر آپ نے ایم اے کس چیز میں کیا؟ ایم اے اردو. اردو میں, اور یہ پرائیویٹ کیا؟ جی پرائیویٹ کیا. اچھا. اور اس طرح سے ہوا کہ جب چاروں میری بیٹیاں اسکول جا رہی تھیں ایک ہی اسکول میں, تو مجھے شوق ہوا, میں نے کہا کہ ایک ہی اسکول میں صبح ڈراپ کرتی ہوں ان کو, پھر لینے آتی ہوں. چھوٹی بیٹی کا ذرا وہ ایج کا ڈفرینس زیادہ تھا, وہ نرسری میں تھی, ٹائمنگز فرق تھے, کبھی وہ اس کو لینے جا رہی ہوں, ایک کو چھوڑ رہی ہوں, دوسری کو چھوڑ رہی ہوں, ایک کو لے رہی ہوں. مطلب میں سڑک پہ رہتی تھی ہر وقت, میں ڈرائیو خود کرتی تھی, بلکہ ڈرائیونگ میں نے اس لیے سیکھی کہ میری بیٹیاں ہیں, میں نے کبھی بھی ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیجنا ہے. بہت اچھی بات. حالانکہ میں فطری طور پر بڑی ڈرپوک تھی, لیکن اتنا ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا حوصلہ کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو خود لک آفٹر کرنا. تو میں نے نا اس اسکول میں ابن سینا کالج ہے ڈیفینس میں, وہاں پہ میری بیٹیوں نے شروع کیا تھا اپنا اسکول. تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہیں پہ نا آپ کے اسکول میں ہی نہ رہ جاؤں, کہ میری بیٹیاں یہاں پڑھتی ہیں, سارا دن میں پک اینڈ ڈراپ کرتی رہتی ہوں. تو وہاں ریکٹر صاحب تھے, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کی کیا ایجوکیشن ہے؟ میں نے کہا کہ میری جو ہے میں نے بی اے کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے کوئی ٹیچنگ کا؟ میں نے کہا جی میری 4 بیٹیاں آپ کے اسکول میں پڑھ رہی ہیں اور ماشاءاللہ چاروں پوزیشن ہولڈر ہیں, یہ میرا ایکسپیرینس ہے. وہ اتنے میری اس بات سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے مجھے نا کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں, دیکھیں کچھ دن کے لیے ہماری کچھ ٹیچرز گئی ہوئی ہیں, ایک ٹیچر گئی ہوئی ہیں اردو کی, اس لیے اردو میں نے ایم اے کے لیے بھی چوز کیا تھا. تو آپ پڑھا لیں گی؟ میں نے کہا جی میں پڑھا لوں گی. میں نے ٹیچنگ شروع کر دی. میرے ہسبینڈ اس وقت تھے وابڈا میں آفیسر تھے, تو مجھے کہنے لگے, کہتے ہیں کہ یہ کیا آپ نے جو ہے بی اے کے بعد اسکول ٹیچنگ شروع کر دی, آپ اگر آپ نے ٹیچنگ میں جانا ہے تو آپ جو ہے نا اپنی کوالیفیکیشن امپروو کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے ٹیچنگ ہی کرنی ہے, آپ اپنے دیکھیں ننیال میں دیکھیں کہ آپ کی خالہ ان زمانوں میں انہوں نے لاہور میں آ کے بی ایڈ کیا, ماسٹرز کیا, تو آپ جو ہے نا اپنی کوالیفیکیشن امپروو کریں. میں نے بھی جو ہے وہ میں نے کہا بائی تو گئی ہوں ادھر, پہلے تو میرا دھیان ہی نہیں جا رہا تھا کہ میں پڑھائی کی طرف آؤں. بہرحال میں نے وہاں رہتے ہوئے ماسٹرز کیا. تو میرے ہسبینڈ نے ہی مجھے بہت زیادہ انکریج کیا, ماسٹرز کا بھی, ایم اے کا رزلٹ اچھا آ گیا, کہتے ہیں آپ ایم فل کر لیں. میں نے کہا نہیں, میں ایم فل نہیں کرنا, میں بچوں کو دیکھوں کہ میں نے ایم فل کرنا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں, گھر کی کوئی آپ کو جو ہے نا پریشانی نہیں ہوگی, گھر میں کوک رکھ دیا, جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی ہمارے گھر میں جو ہے باہر سے کھانا نہیں آتا تھا, کوک رکھ دیا, پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کر دیا. کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں, آپ بس سمجھیں کہ 4 بچے پڑھ رہے ہیں, 5ویں آپ ہیں, آپ پڑھائی کریں. بہرحال اس طرح کا بہت زیادہ حوصلہ افزائی, ہر طرح کی سپورٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں ایز اے وائف, ایز اے مدر, اور پوری فیملی کے ساتھ مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اب ان کو میں کیا بتاؤں کہ میرے ایگزام ہے, آپ نہ آئیں, جنہوں نے جس وقت پہ آنا ہے انہوں نے آنا ہے,
بہرحال سب سے بڑی سپورٹ میری جو ہے وہ میرے ہسبینڈ ہیں، ساجد صاحب ہیں، جنہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ اپنی چاروں بیٹیوں کو ہمیشہ بہت زیادہ ان کی حوصلہ افزائی اور ہر جگہ پر ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچیاں ہماری تعلیم حاصل کر رہی ہیں، خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس میں ماں باپ پہ بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اپنی 2 بچیوں کی تربیت اچھی کی تو میں قیامت کے دن اس کی جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں، اور آپ کو تو ماشاءاللہ 4 کی آپ نے تربیت کی، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور بڑے آپ کے ہسبینڈ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی اور لمبی عمر دے کہ انہوں نے اس سلسلے میں پورا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ اچھا شازیہ، آپ نے کی ڈاکٹریٹ، اور وہ بھی آپ نے اردو میں کی، کیا سبجیکٹ تھا آپ کا؟ کس موضوع پہ کیا؟ موضوع جو ہے میرا بڑا ایک منفرد سا موضوع ہے، اور شاید ظاہر ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں، میرے اساتذہ، میری رہنمائی کرنے والے ڈاکٹر تبسم کاشمیری ہیں، سب لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ بڑے معروف ہیں، بہت بڑی شخصیت ہیں ہمارے اردو کی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا دیکھیں یہ لگے بندے جو موضوعات ہیں ان پہ تو سب تحقیق کر رہے ہیں، تو کچھ نیا کرنا چاہیے، خاص طور پر اردو میں جو ہے وہ تحقیق کے اوپر یہ بڑا اعتراض آتا ہے کہ کوئی نئے موضوعات نہیں ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ رہنمائی دی، اور انہوں نے ہی مجھے کہا کہ آپ ایک ٹرم ہے اورل ہسٹری کے نام سے، اچھا، جو انٹرنیشنل لیول پر تو متعارف بھی ہو چکی، ادارے بنے ہوئے ہیں، فرسٹ ورلڈ میں بہت سارے ادارے ہیں، بلکہ اب پاکستان میں بھی 2 ادارے ایسے ہیں جو یہ سارا آرکائیو سیو کر رہے ہیں اور ہر چیز کو محفوظ کر رہے ہیں، اور آج کل کے دور میں تو اورل ہسٹری کو سمجھنا اور بھی زیادہ جو ہے وہ آسان ہے، کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ جو ایک جنرل ہسٹری ہے وہ تو باقاعدہ ایک سینسرڈ اور حکمران وقت کے انٹینشن سے یا ان کی مرضی سے لکھی گئی۔ جی بالکل، تو ہماری ساری تاریخ حکمرانوں کے اس پہ لکھی گئی۔ اگر تاریخ کے حقائق کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس وقت کا جو لٹریچر ہے، جو ادب ہے، وہ کسی بھی علاقے کا آپ دیکھیے کہ اگر آپ بہت تہذیب کے پرانے دور میں چلے جاتے ہیں تو ہومر کی جو اوڈیسی ہے اس میں پورا آپ کو یونان کی جو نظر آتا ہے، اس کی تاریخ نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح زبان و ادب، جو ادب کسی بھی علاقے کا جو ہے وہ اس کی پوری تاریخ کو محفوظ کیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں جو تاریخ محفوظ ہوتی ہے اس وقت کے ہر فرد کو وہ نمائندگی دیتا ہے۔ ادب جو ہے معاشرے کے ہر فرد کو نمائندگی دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ ہمارے افسانے، پریم چند ایک مزدور کو، ایک فیکٹری میں کام کرنے والے کو سامنے لے کر آتا ہے، تو ہماری ہسٹری کی کون سی کتاب میں ایک مزدور، ایک کسان کا ذکر ہے؟ بالکل صحیح بات۔ تو وہ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا یہ جو اورل ہسٹری ہے، آپ بتائیں کہ اردو ادب میں ایسے، اردو ادب ایک ماخذ ہے اس ہسٹری کا، اس تاریخ کا جو اصل حقائق پر مبنی ہے، یعنی جو مزاحمتی ادب بھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وقت کے جو حکمران تھے ان کے خلاف یا ان کو لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے، ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، یہی پورے معاشرے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے کوئی بھی حکمران پہلے ان کو، ان کی آوازیں اگر ان کے خلاف ہیں تو ان کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یا ان کو اپنے حق کے اندر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں کھلا راز ہے۔ ہاں بالکل، تو لیکن اس پہ بہت کم کام ہوا ہے، اس کے اوپر زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں دی، اور ہم روایتی تاریخی کتابوں کے اس میں نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اور حقیقت کو جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو بہت سی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، تو آپ کا سبجیکٹ یہی تھا، تو اس میں آپ کے گائیڈ آپ نے بتایا ہاشمی صاحب تھے؟ نہیں، کاشمیری صاحب نے مجھے ادروائز رہنمائی دی تھی، لیکن ڈاکٹر مظفر عباس نے مجھے سپروائز کیا تھا۔ جی اچھا، تو یہ آپ کا مقالہ جو ہے یہ اس میں کتابی شکل میں بھی شائع ہوا ہے جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا کن کن مراحل سے گزرنا پڑا، کیونکہ بہت چیلنجنگ قسم کا کام تھا، اس میں آپ کہاں جاتی تھیں؟ اپنے گھر آپ کا ڈسٹرب تو نہیں ہوتا تھا؟ اتنا ٹائم کیسے نکال لیتی تھی؟
کہاں کہاں جانا پڑتا تھا؟ اب یہ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہ مقام لکھا تھا، یہاں تک پہنچنا لکھا تھا، اور اس کے بعد وہی کہ میں جب اپنی ڈگری لے رہی تھی تو میں نے اپنے پروفیسر صاحب سے کہا، میں نے کہا اگر میرا بس چلے تو میں اپنی ڈگری پہ اپنے نام کی جگہ اپنے ہسبینڈ کا نام لکھ دوں. ارے واہ، جتنی ان کی محنت مجھے یہاں تک پہنچانے میں شامل ہے، کیونکہ میں تو 19 سال کی عمر میں اپنے والدین سے ان کے پاس آ گئی. تو جو میری شخصیت کو آگے بڑھانے میں جو، اور پھر آگے اپنی بیٹیوں کی تربیت اور تعلیم پر جو ان کا رہا محنت ہر طرح سے وقت، تو وہ ایک مثالی ہے. ابھی اگر آپ کہیں نا تو آپ میری بیٹیوں سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ ایسا باپ نہیں ہو سکتا، وہ مثالی باپ ہے. بڑی بات. اور خاص طور پہ بیٹوں کے لیے تو مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی میں بہت سے باپ مثالی ہوتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے لیے مثالی باپ ہماری سوسائٹی میں ڈھونڈنا مشکل ہے، ذرا قدرے مشکل ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میٹیریل ہے اس کا، جی، یہ آپ کو یہ ہمارے آرکائیوز میں موجود ہے سارا؟ کہاں سے لیتی تھی آپ یہ؟ اصل میں مجھے سب سے پہلے تو یہ بتانا تھا کہ اورل ہسٹری ہے کیا. تو اس میں جو میرے محترم ڈاکٹر تبسم کاشمیری صاحب ہیں، یہ 25 سال رہے ہیں جاپان میں اردو کی چیئر پہ. واہ. تو یہ میری سمجھیں خوش قسمتی کہ ان کے پاس وہ انسائکلوپیڈیاز تھے ہسٹری کے ایسے جو وہ جاپان سے لائے ہوئے تھے. اور یہ ان کی فراخ دلی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ایک پدرانہ شفقت ہے ان کی، کہ جب فرسٹ ٹائم میں نے ان کے آگے یہ ایک طرح سے رونا رویا کہ اس کا میٹیریل مجھے اورل ہسٹری میں کیسے شروع کروں. تعارف سب سے مشکل تعارف تھا، آگے تو اردو ادب میں تو میں اس کو تلاش کر ہی لوں گی. بالکل. تو انہوں نے مجھے بلایا کہ بیٹا فلاں ٹائم پہ میرے گھر آنا. اچھا. میں ان کے ڈرائنگ روم میں گئی تو اس طرح سے ایک پورا ڈھیر لگا ہوا تھا کتابوں کا، جو انہوں نے میرے حوالے کی کہ یہ لو بیٹا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ یہ پڑھیں، اور جہاں کوئی مشکل آپ کو پیش آئے آپ مجھ سے بھی. اور اساتذہ کی آپ فراخ دلی دیکھیں کہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ اس چیز کو برا محسوس کیا جاتا ہے، جی آپ تو فلاں جو ہے وہ اس کی سپرویژن میں کام کر رہی ہیں. تو آپ میرے سارے اساتذہ نے بڑی فراخ دلی سے میری ہر طرح سے رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اچھا ایک اور شازیہ، ایک وبا آئی ہے ہمارے ملک میں کہ پی ایچ ڈی کی جعلی ڈگریاں بھی مل جاتی ہیں، بلکہ باہر سے بھی لوگ منگوا لیتے ہیں، جعلی بنوا لیا، کمپیوٹر پہ نکل آتی ہیں. تو یہ تو بڑی محنت کا کام ہے، جو آپ بڑی عرق ریزی کا کام ہے، اس میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے. اب یہ بتائیے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم انٹرنیشنل رینکنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم مقابلہ نہیں ان کا کر پا رہے. تو یہ کیا ہمارا معیار تعلیم جو ہے وہ کیا انحطاط کی طرف جا رہا ہے؟ کیا بات ہے یہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے ہمارا معیار تعلیم بہتر ہو سکتا ہے؟ جو جعلی ڈگریوں کی بات ہے وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے پروفیشن میں آتا ہے، وہ چاہے جتنی بھی ڈگریاں لے آئے، تو اس کی شخصیت کھلنے میں وقت نہیں لگتا. بالکل ٹھیک. وہ ڈگری وہ تھوڑی ہوتی ہے جو کاغذ پہ ہے، ڈگری تو آپ کی شخصیت ہے. بالکل صحیح. تو وہ ڈگریاں تو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ پہچاننے والے پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح سے شخصیت لیکن وہ سفارشوں پہ نوکریاں بھی جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو پورے معاشرے کا ایک المیہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے بھی ہمارا جو ہے نظام تعلیم پورا کا پورا متاثر اس طرح سے تعلیم کا شعبہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں ایسے ہیں جو اس اہل نہیں ہیں کہ وہ استاد کہلا سکیں. بالکل. اور یا وہ تعلیم دینے کے قابل نہیں ہے. اچھا ایک اور بھی بات ہوئی ہے شازیہ، میں ایک پروفیسر صاحب کو جانتا ہوں، یہاں کرشن نگر میں رہتے ہیں. جی. میں نام نہیں لوں گا. انہوں نے بہت سے لڑکوں کو لڑکیوں کو انہوں نے پی ایچ ڈی کروایا ہے، اور وہ 1-2 لاکھ روپے لے کے پورا مقالہ لکھ کے دے دیتے ہیں. اب یہ بھی تو ایک غلط کام ہے. غلط کام تو زندگی کے ہر شعبے میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو میرے سامنے تعلیم کے شعبے میں تو اتنا بڑا کہ اور یہ تو جو بات میں نے کی ہے، شاید میرے خیال میں ہر سوال کا جواب وہی ہے کہ وہ تو پھر ہمارے سامنے نتائج آ رہے ہیں. اگر اس طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو اس طرح کا کام
2 نمبر کا کر کے آتے ہیں تو وہ پھر تعلیم کیا دیں گے؟ تو اس کے لیے معیارات کو سخت کرنے کی ضرورت ہے کہ لیکن یہی ہے نا کہ معیارات چیک کون کر رہا ہے؟ اگر وہی اسی طرح کے لوگ جو ہیں انہی معیارات کو دیکھ رہے ہیں، سٹینڈرڈز وہ بنا رہے ہیں، سٹینڈرڈز کو وہ چیک کر رہے ہیں، تو یہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں جو جہاں ہے اس کو اپنی ذمہ داری جتنی بھی وہ محسوس کرتا ہے، جیسے میں اگر بات کروں تو ہمیشہ ایک سمجھیں کہ ورثے میں ملی ہوئی چیز ہے، شاید اس لیے اتنی زیادہ میں اس کو سیریسلی لیتی ہوں کہ میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کلاس میں جاتے وقت باقاعدہ دعا ہوتی ہے کہ میں جو طلباء کو دینے جا رہی ہوں کچھ نہ کچھ ان کو حاصل ہو جائے. واہ، بہت اچھی بات کی ہے ڈاکٹر شازیہ آپ نے. ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، جی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے بچوں کو، طلباء و طالبات، کوئی پیغام دے دیں. پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کی جو ہے اپنی خوبیاں اور خامیاں دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو خوبیاں دی ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ کسی چیز کا پختہ عزم کر لیتا ہے تو وہ وہاں تک ضرور پہنچ سکتا ہے. زندگی میں کبھی اپنے آپ کو یہ کمانڈ مت دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. خواتین حضرات، آپ ڈاکٹر شازیہ ساجد صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. بڑی معلوماتی قسم کی باتیں کی انہوں نے، اور جتنی انہوں نے محنت سے کام کیا اور بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے، یعنی کہ شادی کے بعد 4 بچیوں کی پرورش اور اس کے بعد ڈاکٹریٹ تک کرنی، اور پھر ایک بہت ریناؤنڈ اور اعلیٰ درجے کے انسٹیٹیوٹ میں آپ پڑھا رہی ہیں، اور آپ اپنے اساتذہ میں بھی اور اپنی طالبات میں بھی بہت مقبول خاتون ہیں. بہت پیار کرتی ہیں بچیاں آپ سے، کیونکہ آپ بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.